أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم الله الرحمن الرحيم. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا۔ حضرات کرام قدر، ہر قسم کے حمد و ثنا، کبریائی، عظمت، بزرگی، برتری اور بڑائی اللہ احکم الحاکمین، احسن الخالقین کے لیے، جو فقط اکیلا اس ساری کائنات کا داتا، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا اور اولاد دینے والا ہے۔ انگنت اور لا تعداد درود و سلام ہوں حبیب کبریا احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، کہ جنہوں نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا انا خاتم النبیین علی نبی عبادی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس سے قبل آپ کے سامنے عطاء القدیر صاحب کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا پہلا حصہ پیش کیا گیا تھا، جس میں وہ مرزا صاحب کی سلحان سے ہی انکاری تھے کہ یہ انہیں نہیں ہوا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب کیا گیا، لیکن جب مرزا صاحب کا اعتراف ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا اور یہ لکھا کہ جی بالکل جو حضور نے فرمایا میں صحیح تصویر کے ساتھ تسلیم کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو گفتگو ہوئی مزید، ابھی وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے۔ تو عطا صاحب، جیسا کہ آپ نے اس بات کو قبول کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو فرمایا کہ تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ مرزا صاحب نے محمدی بیگم کے بارے میں ارادہ ہی نہیں کیا تھا بلکہ مسلسل تگ و دو بھی کی اور کوششیں بے پناہ کی، یہاں تک کہ اپنی بہو کو طلاق دلوا دی، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو آگ کرنے کی دھمکی دی، اور پھر بقول مرزا صاحب کے جو ازالہ و عام کی میں نے تحریر بھی پیش کی ہے، اس میں بھی انہوں نے واضح طور پہ جو لکھا ہے کہ میں آپ کو وہ تحریر پڑھ کے سناتا ہوں، اگلی آڈیو میں پھر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ اللہ عام کی تحریر میں مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے پیش گوئی کے طور پر اس عاجز پر ظاہر فرمایا کہ مرزا احمد بیگ ولد مرزا گامہ بیگ ہوشیار پوری کی دختر کلاں انجام کر تمہارے نکاح میں آئے گی، اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانے آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو، لیکن آخر کار ایسا ہی ہوگا، اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ ہر طرح سے اس کو تمہاری طرف لائے گا، باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے، اور ہر ایک روک کو درمیان سے اٹھاوے گا اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا، کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ اس کو بھی آپ نے درست مانا۔ تو اب بتائیے کہ محمدی بیگم مرزا صاحب کے نکاح میں نہیں آئی، انہوں نے ارادہ ہی نہیں بلکہ کوششیں بھی کی، تو پھر یا تو مرزا صاحب کا یہ الہام اللہ تعالیٰ کی ذات پر افطرا ہے یا دوسری بات افطرا ہے، ان میں سے کس کو افطرا سمجھتے ہیں آپ؟ جی عبید لطیف صاحب، ایک دفعہ میں یہ بھی پڑھ کے سنا دینا جو ہے نا وہ ضروری سمجھتا ہوں، جس کا حوالہ حضور نے دیا، فتوحات الغیب، الشیخ عبد القادر جیلانی، ٹھیک ہے، اور ان کی عربی عبارت ہے، مصرع نمبر 31 لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا اردو ترجمہ جو شائع ہوا ہے وہ ترجمہ کیا ہے الفتوحات الغیب، مطبوعہ اسلامیہ سٹیم پریس لاہور، ٹھیک ہے نا، اور اس کا صفحہ نمبر 24 نمبر صفحے کے اوپر جو ہے وہ ہے
اللہ تعالیٰ نے بعض کتابوں میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے بنی آدم، میں اللہ ہوں اور نہیں میرے سوا کوئی دوسرا معبود، میں جس چیز کو کہتا ہوں ہو جا وہ ہو جاتی ہے، تو میری فرما برداری کر، تجھے بھی ایسا کر دوں گا، جس چیز کو تو کہے گا ہو جا وہ ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے کئی نبیوں اور ولیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، غرض یہ کہ اس کے بعد تجھ کو درجہ تکون میں مطلب ٹھیک ہے، اوکے۔ جی عطا صاحب، میں نے فتوح الغیب کی تحریر نہیں آپ سے طلب کی۔ فتوح الغیب کی جو کتاب ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف منسوب ہے، بس میں تو اس کو صحیح سمجھتا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ جو چیز قرآن و حدیث کے خلاف ہو ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے، خواہ وہ کتنے بھی بڑے سے بڑے اللہ کے ولی کی طرف منسوب کی گئی ہو بات، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے جو سوال میں نے کیا ہے اس کا جواب دیں۔ اگر یہ بات درست ہے جو مرزا صاحب کو کہی گئی کہ جس کا تو ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے اور ہوگی، تو بتائیے پھر محمدی بیگم کے ساتھ نکاح کیوں نہیں ہوا؟ وہاں پر تو کوششیں بھی کی یا تو مرزا صاحب کا یہ الہام اللہ تعالیٰ کی ذات پر افطرا ہے یا دوسرا افطرا ہے، دونوں میں سے ایک بات کو اب آپ سے کلیئر کرنا پڑے گا۔ کیوں ان کی کوششوں کے باوجود محمدی بیگم ان کے نکاح میں نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام روکوں کو اٹھانا تھا، اس کے باوجود جو ہے سلطان بیگ نہیں مرا۔ جواب دیجیے اس بات کا بھائی۔ جی عبید اللہ لطیف صاحب، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے کہ آپ نے ایک جگہ سے جو ہے نا اس کو پڑھ لیا پیش گوئی کو، ٹھیک ہے، اور باقی سارا جو ہے نا اس کا کانٹیکسٹ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ پیش گوئی کا ایک پورا بیک گراؤنڈ بھی ہے اور اسی سلسلے کی اور مطلب اللہ تعالیٰ کی جو وہی ہے اسی سلسلے میں اس پیش گوئی کے متعلق وہ نہیں آپ نے اس کے اوپر دیکھا، ٹھیک ہے، جس کے اندر جو مطلب واضح طور پہ جو ہے ان کو اشتہار کے ذریعے تنبیہ کی گئی تھی کہ توبہ کر توبہ کر، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر بھی آپ کو دیکھنا ہوگا۔ میں ادھر لگاتا ہوں، پھر ہم جو ہے نا ٹوٹل پہ بات شروع کرتے ہیں۔ مجھے آپ صرف اتنی سی بات آپ نے بتانی ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ توبہ سے جو ہے وہ عذاب ٹل جاتا ہے؟ صرف آپ نے مجھے اتنا بتانا ہے، پھر آگے چلتے ہیں۔ جی عطا صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ سے عذاب ٹل جاتا ہے، میں اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ مرزا صاحب کا محمدی بیگم کے ساتھ نکاح محمدی بیگم کے لیے عذاب تھا یا انعام؟ آپ اس سوال کا جواب دیں۔ اگر آپ اس طرح پہ چلنا چاہتے ہیں نا، میرے اصل رخ کی طرف سے موڑنا چاہتے ہیں مجھے، تو پھر پہلے اس سوال کا جواب دیں کہ مرزا صاحب کا محمدی بیگم کے ساتھ نکاح محمدی بیگم کے لیے عذاب تھا یا انعام تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، یہ جواب آپ کو دینا پڑے گا، یہ جو مرزا صاحب کو الہام ہوا یہ صفت اللہ تعالیٰ نے دی، اور تمام تر کوششوں کے باوجود صرف ارادہ کرنے سے نکاح ہو جانا تھا، لیکن کوششوں کے باوجود محمدی بیگم ان کے نکاح میں نہیں آئی۔ اب مرزا صاحب کے اس الہام کو اللہ تعالیٰ پر افطرا مانے یا دوسری بات کو اللہ تعالیٰ پر افطرا مانے، دونوں میں سے ایک بات کو تو آپ کو قبول کرنا پڑے گا جو اصولی بات ہے۔ جی عبید اللہ لطیف صاحب، معذرت کے ساتھ مجھے اب جانا ہوگا، ٹھیک ہے، تو ہم نا کل یہیں سے بات کو دوبارہ شروع کریں گے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ عطا صاحب، آپ جانا چاہتے ہیں بڑی خوشی سے جائیں، لیکن میرے سوال کا جواب ضرور دے کے جائیں پہلے کہ محمدی بیگم کے ساتھ مرزا صاحب کا نکاح محمدی بیگم کے لیے عذاب تھا یا بطور انعام تھا؟ اس سوال کا جواب دے کر جائیں، پھر کل یہیں سے بات شروع کر لیں گے، اور پھر آپ سے میں پوچھوں گا ان دونوں میں سے کون سی بات کس بات کو آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر افطرا سمجھتے ہیں۔ پہلے یہ کلیئر کر دیجئے مجھے، مہربانی ہوگی، کہ محمدی بیگم کے ساتھ مرزا صاحب کا نکاح جو ہے وہ محمدی بیگم کے لیے عذاب تھا یا انعام تھا؟ جی عبید اللہ لطیف صاحب، میں آخری بات کلیئر کرتا ہوں بس، کہ وہ آپ نے پوچھا تھا کہ جو محمدی بیگم کے ساتھ جو نکاح تھا وہ کیا عذاب تھا؟ وہ بالکل عذاب نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی ان کے لیے، جزاک اللہ۔ کل انشاءاللہ پھر یہیں سے ہم شروع کریں گے۔
جی محترم عطا صاحب، مجھے آپ کے ساتھ گفتگو کر کے بڑا اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی، میری صدقے دل سے دعا ہے کہ اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس پروردگار حقیقی کے نزدیک صراط مستقیم ہے۔ انشاءاللہ کل یہیں سے گفتگو کریں گے، اور دیکھوں گا کہ کل میں کتنے بجے مجھے وقت مل سکتا ہے، 11 بجے رات یا 12 بجے، کیونکہ کل جمعرات ہے اور ہمارا ویکنڈ ہوتا ہے اور میں لیٹ بھی ہو سکتا ہوں۔ لیکن انشاءاللہ جب بھی میں ڈیوٹی سے فارغ ہو کر کے گھر آیا، آپ کے ساتھ رابطہ کر کے انشاءاللہ گفتگو کا یہیں سے آغاز کروں گا، اور انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم پایا تکمیل تک پہنچائیں گے، اور اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے، جیسا کہ آپ نے اعتراف کیا کہ محمدی بیگم کے لیے عذاب نہیں تھا، رحمت تھا، تو اسی طرح انشاءاللہ اس سے آگے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ جی عبید اللہ طیب صاحب، میں ایک بات واضح کر دوں، جو نکاح تھا نا محمدی بیگم کا، وہ بیوہ ہونے کے ساتھ مشروط تھا اس کا، ٹھیک ہے، اور بیوہ ہونا سلطان محمد کی موت کے ساتھ مشروط تھا، ٹھیک ہے، جو سلطان محمد کے اوپر ایک عذاب تھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ کل انشاءاللہ پھر یہیں سے بس میں اب گھر پہنچنے لگا ہوں۔ جی عطا صاحب، انشاءاللہ کل یہیں سے گفتگو ہوگی کہ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کا نکاح محمدی بیگم کے ساتھ ہونا بقول آپ کے رحمت تھا، عذاب نہیں تھا، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ نکاح جو ٹلا ہے یہ توبہ کی وجہ سے ٹلا ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم گفتگو کریں گے۔ باقی بیوہ ہونے سے مشروط تھا یا فلاں تھا یا فلاں تھا، یہ ایک بحث کو بلا وجہ طول دینے کی کوششیں ہیں۔ ہم انشاءاللہ سیدھے سیدھے مدے پر بات کریں گے، اور احسن طریقے جیسے بڑے ہی پیار محبت سے، آسان انداز سے، بڑے اچھے اخلاق اور کردار سے آج گفتگو ہوئی ہے، انشاءاللہ کل بھی ایسے ہی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اس کے بعد میری عطا صاحب سے گفتگو کم از کم 20 دن تک نہیں ہو سکی۔ یہ 10 اکتوبر کی گفتگو ہے، 10 اکتوبر 2019 کی، لیکن اس کے بعد مسلسل جب میں گروپ میں حاضر ہوتا تو وہ کسی دوسرے ساتھی کے ساتھ 1 to 1 گفتگو کر رہے ہوتے یا خود غیر حاضر ہوتے، مجھے بھی وقت نہیں ملا اور انہیں بھی۔ لیکن 20 دن بعد تقریباً 1 نومبر کو، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد گفتگو ہماری جو ہوئی ہے عطا صاحب کے ساتھ، تو انشاءاللہ یہ اگلی آڈیو میں آپ کے سامنے جو ہے اگلے حصے میں، اسی کے تیسرے حصے میں، اسی ویڈیو کے انشاءاللہ وہ ساری گفتگو جو 1 نومبر 2019 کو 20 دن بعد عطا صاحب کے ساتھ میری ہوئی، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ تیسرے حصے کو بھی توجہ سے سنیے گا۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ عطا صاحب نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا، پہلے کہا کہ محمدی بیگم کا جو نکاح ہے وہ عذاب کی وجہ سے ٹل گیا تھا، لیکن جب یہ میں نے توبہ کی وجہ سے ٹل گیا تھا، جب میں نے یہ سوال کیا کہ محمدی بیگم کے ساتھ نکاح مرزا صاحب کا ان کے لیے توبہ تھی یا عذاب تھا، تو بتائیے یہ کیا تھا؟ تو کہنے لگے نہیں وہ عذاب نہیں، رحمت تھا۔ میرا یہ سوال کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ عذاب توبہ سے دور ہوتا ہے، نہ کہ توبہ سے رحمت دور ہوتی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ توبہ کی وجہ سے یہ ٹل گیا تھا، یہ بھی بالکل فضول گفتگو، بلکہ الٹا ان کے گلے میں پڑنے والی بات تھی۔ تو ناظرین، اسی حوالے سے جو 1 نومبر کو ہماری گفتگو ہوئی، تو وہاں آپ کے سامنے اس گفتگو کے متعلق کچھ چیزیں پیش کرتا ہوں، 1-2 آڈیوز، تاکہ آگے سلسلہ چل سکے، پھر اگلے تیسرے حصے میں تفصیلی گفتگو انشاءاللہ پیش کروں گا۔ تمام مسلمان دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور مرزا غلام محمد قادیانی کے پیروکاروں کے لیے ہدایت کی دعا۔
تو گزارش یہ ہے خصوصاً نعیم آوان بھائی اور دیگر مسلمان دوستوں سے کہ اگر کسی خاص موضوع پر گفتگو نہیں ہو رہی، اجازت ہو تو عطا صاحب آج اویلیبل ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے 20-25 دن پہلے ہماری گفتگو ایک موضوع پر ہوئی تھی کہ محمدی بیگم کا جو نکاح تھا وہ عذاب نہیں تھا اور وہ توبہ کی وجہ سے ٹل گیا تھا، یہ تھا۔ اور اسی طرح مرزا صاحب کا الہام جو تھا، جس میں مرزا صاحب نے کہا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ جس چیز کا تو ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے کچھ گزارشات پہلے گفتگو ہوئی تھی، اگر اب عطا صاحب فارغ ہوں اور آپ دوست اجازت دیں تو اسی موضوع کو وہیں سے شروع کر دیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ بڑے دن ہو گئے ہیں، اس کی آخری آڈیو اگر اجازت ہو تو میں سینڈ کر دیتا ہوں، تو پھر آگے سلسلہ چلاتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ عطا صاحب سے گفتگو جہاں سے انہوں نے کہا جی یہ گفتگو کریں، یہ میں نے پھر سے اس وقت جو ہماری آخری آڈیو تھی وہ سینڈ کی اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز ہوا۔ تو آگے ہونے والی گفتگو انشاءاللہ اسی ویڈیو کے تیسرے حصے میں پیش کی جائے گی۔ تمام اخوان تیسرا حصہ ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔